یہ آرگیومنٹ پھر جس طرح افتخار صاحب نے فرمایا، وہ کہتے ہیں یہ انسرٹنٹی کیوں کریٹ کی جاتی ہے اور کون سا ڈنڈا؟ تاریخ اب سے شروع نہیں ہوئی، تاریخ تو بہت پہلے کی ہے. لگ بھگ اسی طرح کی بات ہم ڈسکشن میں بھی کرتے ہیں کہ پہلے بھی ہمارے ملک میں ایک تاریخ رہی ہے، تاریخ آج بھی بن رہی ہے. لیکن کیا بالکل ریشنلی اگر سوچا جائے، بالکل ہی تحریک انصاف کے آرگومنٹ میں کوئی دم نہیں ہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں انصاف نہیں مہیا ہو رہا یا عدالتی نظام میں حکومتی مداخلت بہت ہے؟ منیب صاحب، عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، جو نالائکیاں ہوئی ہیں، جو کمپٹنسی کے ایشوز ہیں، جس طریقے کی طرز سیاست ہے، اس میں میرا خیال میں مجھے اپنی رائے کو دوبارہ اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کافی حد تک لوگ تو اب جانتے ہیں. مطلب ہمارے بارے میں تو اب اینکرز کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاتا ہے نا، جیسی کسی کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے اس نے کیا کہنا ہے. تو اس لیے میری کیا رائے ہے اس سلسلے میں وہ تو ہے، لیکن میرا اختلاف نا تھوڑا سا اس آرگیومنٹ کے ساتھ ہے. مجھے اس کے اندر ایک فلا نظر آتا ہے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ کوڑے مارے جاتے تھے، بھٹو کے دور کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا، کال کوٹری میں ڈالا جاتا تھا. تو وہ دو دور ہی کیا تھا جب وہاں پہ ظلم و ستم ہوا تھا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں. یا یہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے اب تک دیکھا ہی کیا ہے؟ کچھ نہیں دیکھا. مجھے اس پہ ذرا تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پھر میرے خیال میں بھٹو صاحب کے دور کے اندر نا شاید اس وقت اگر اسی طرح کوئی ٹاک شو ہوتا، اسی طرح کوئی تجزیہ ہوتا، تو شاید اس وقت بھی شاید کوئی یہ کہتا کہ کیا کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کال کوٹری میں ڈالا ہے نا، زیادہ سے زیادہ کیا کیا ہے، کوڑے مارے ہیں، یہی کیا ہے نا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے آج سے 100 سال پہلے تو گردنیں اڑا دی جاتی تھی. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ لکڑیوں کے ساتھ کھڑا کر کے آگ لگا دی جاتی تھی. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ قلعوں کی دیواروں کے اوپر کھڑا کر کے دھکا دے دیا جاتا تھا. تو ابھی تو تم نے دیکھا ہی کیا ہے، تم نے ابھی برداشت ہی کیا ہے. سو میرا اعتراض اس بات پہ تو یعنی کہ بیسکلی جب تک ہم اس لیول پہ نہیں آئیں گے، جب تک ایک سیاسی جماعت کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں ہوگا تو اسے غلط نہ کہا جائے، اسے یہ نہ کہا جائے کہ نہیں جناب واقعی الیکشن کے اندر بھی کوئی دھاندلی ہوئی، واقعی یہاں پہ جو ہے وہ کورٹ کیسز بھی جو ہے وہ اسی طرح اسی ڈگر کے اوپر چلتے رہے. بطور ایک صحافی میرا تو یہ کام ہے کہ مجھے جب وہ نظر آئے تو میں تب کہوں یہ غلط ہے. میں یہ آرگومنٹ بھی یہ غلط ہے کہ جناب میں کئی صحافیوں سے مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے جب ان سے سوال کیا جاتا ہے جناب 2024 میں دھاندلی ہوئی تھی، وہ آگے سے کہتے ہیں 2024 میں وہی ہوا تھا جو 2018 میں ہوا تھا. یار بات یہ کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی تھی، ہاں جی 2018 میں ہوئی تھی، تو 2024 کہنے کے منہ کی ٹیپ لگ جاتی ہے. تو پھر یہ بھی کہے نا کہ ہاں جی 2024 میں بھی وہی سب کچھ ہوا جو 2018 میں ہوا تھا. بطور صحافی آپ کے سامنے جب غلط ہو تب بولیں کہ غلط ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک سرٹن سٹینڈرڈ ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سرٹن سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو پھانسی ہوئی تھی. اچھا جی انتظار کریں عمران خان صاحب کا کہ جناب ان کو پھانسی دی جائے، تب ہم کہیں گے ہاں ہن تو پیپلز پارٹی سے برابر ہیں. اس سے پہلے تجھے کچھ نہیں تھا. یہ بالکل اسی طرح یہ ایک بڑے بھائی کو جو ہے وہ آج سے 10 سال پہلے مکہ مارا گیا تھا، اس کے چھوٹے بھائی کو 10 سال کے بعد چپیڑ ماری گئی. وہ روتا ہوا ماں کے پاس آیا، کیا ہوا ہے؟ جی مجھے چپیڑ ماری گئی. اور نہیں تیرے پرا نو تے مکہ ماریا سی. وہ ماں وہ کہے جی ماں جب میں نے مکہ نہیں پائے گا تو تم نے پیار نہیں کریں گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو دیواروں سے پھینک کے مارا گیا. آپ بات کر رہے ہیں آج سے 600 سال پہلے کی. آپ نے یہ کہا غلط تھا نا. آپ نے کہا کہ آپ 600 سال کی پہلے کی بات کر رہے ہیں، میں آج کی بات کر رہا ہوں. میں مطالبہ کرتا ہوں سر کہ یہ نہیں ہونا چاہیے نا کہ آپ کی میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ان کے پی ٹی آئی کے جو گرفتار شدہ لڑکے تھے وہ رہا ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا مقدمات واپس ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیا 19 مقدمات ایک دن میں ختم ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا. سر میں نے کب کہا ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ختم ہوئے کہ نہیں ہوئے. بات سوال یہ ہے کہ آپ کا قانونی طریقہ کار کیا درست ہے؟ کیا یہاں پہ جس قسم کے کیسز بن رہے ہیں کیا وہ جنون ہیں؟ کیا ورس ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ سے پہلے میں کہہ چکا ہوں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پروسیکیوشن جب تک کسی کو ثابت نہ کر سکے ملزم، اس کو رائٹ ملنا چاہیے. سر بیسیکلی جو استدلال ہے وہ یہ ہے، میں آپ کی رائے بھی بہت محترم ہے، منصور علی خان صاحب بھی محترم ہے. ڈاکٹر یہ فرمائیے کہ یہ جو شوگر کا اور پیٹرول کا کرائسس کہوں یا obviously قیمتوں کے حوالے سے جو تنقید حکومت پر ہو رہی ہے، شوگر پر یہ کہ ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی، اور اگر ایکسپورٹ کی اجازت دے دی تھی تو پھر آپ کو امپورٹ کیوں کرنی پڑی ہے، ایک یہ. اور دوسرا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے اوپر جس طرح سے تنقید ہوتی رہی ہے ماضی میں، آج حکومت پر ہو رہی ہے. کیا کوئی لیسنز ہیں جو کوئی حکومت سیکھتی ہے، یا یہ بس ایسے ہی ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہو تو تنقید کرنا آسان ہے اور جب حکومت میں ہو تو دفاع کرنا مشکل؟
منیب صاحب، یہ گھسی گھسائی ایک پرانی ٹیپ ہے جو ہر اپوزیشن جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. اچھا، جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ تھی اور یہ لوگ اپوزیشن میں تھے، ان کو پتا تھا، ان کو سب پتا تھا کہ بیسکلی پیٹرول کی پرائسز کس طرح اوپر نیچے ہو رہی ہیں، وجہ کیا ہے، انٹرنیشنل جو پرائسز ہوتی ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہے لوکل مارکیٹس کے اوپر، ان کو سب پتا ہوتا ہے. ڈالر کو جب آپ ڈپریشیٹ کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا فرق پڑے گا آئل پرائس پہ، سب پتا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ نے سیاست کرنی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے رات کو بیٹھ کے وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا بھی ہے تمہیں شرم نہیں آئی، تم نے رات کو جو ہے وہ پرائسز بڑھا دی. بھائی پیٹرول کی پرائسز بڑھتی ہی رات کو ہے، رات کے 12 بجے سب کچھ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، ہر 2 ہفتے کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کرنی تھی پالیٹکس، انہوں نے کی. آج بھی یہ صورتحال ہے کہ اس اپوزیشن کو بھی پتا ہے، ظاہری بات ہے اب تو یہ خود بھی حکومت پہ رہنا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے اب ان کی باری ہے، انہوں نے بھی یہ کرنا ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھیں کتنا ظلم کر رہے ہیں. اور امپریشن دونوں سائڈیں یہی دیں گی کہ ہم اگر آ گئے نا تو جیسے ہمارے تو تیل کے کنویں ہیں اور ہم پاکستان کو اپنے تیل کے کنووں سے جو ہے وہ تیل دینا شروع کر دیں گے اور پیٹرول کی قیمتیں نیچے آ جائیں گی. شوگر کی آپ نے بات کی، میرے بھائی پاکستان کے تمام بڑے سیاسی خاندان جو ہے وہ اس شوگر معاف کیجئے گا شوگر مافیا کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے اپنے مفادات دیکھنے ہیں اور پھر یہ آپ کو جسٹیفائی بھی کر کے دکھائیں گے، آپ کو تعویلیں بھی دیں گے. آپ ذرا صرف اتنا ان سے کہہ دیں ذرا 1 منٹ کے لیے اس کی انویسٹیگیشن کرنے والی یہ شوگر پرائسز کو کنٹرول کرنے والی جو کمیٹی ہے اس میں کوئی سیاستدان شامل نہ ہو، اس میں کوئی شوگر مل مالک جو ہے دور دور سے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو، اور اس کے بعد ٹوٹلی انڈیپینڈنٹ ذرا ایک انکوائری بنا کے دکھائیے. اس کے بعد دیکھیے ان کا حال کیا ہوتا ہے. لیکن مجال ہے کبھی اس طرح ہو، مجالے کبھی آنے دیں. سب کے اور تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سب کے اپنے 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 کہیں نہ کہیں سٹیکس رہے ہیں، چاہے وہ شریف خاندان ہو، چاہے وہ بھٹو خاندان ہو، چاہے وہ یہ کیا نام ہے ان کے اس سے پہلے جو بختیار صاحب، خسرو بختیار صاحب کی شوگر ملے ہوں، ہمایوں اختر صاحب کی شوگر ملے ہوں، سب کے اپنے 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 سٹیکس ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ 2 نمبری ہو رہی ہے، سب جانتے ہیں زیادتی ہو رہی ہے عام عوام کے ساتھ، لیکن نظریں دوسری طرف کر لیتے ہیں اور ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کہتے ہیں اگر دوسرے کو فائدہ ہو رہا ہے تو مجھے بھی تو ہو رہا ہے نا، ہوتا رہے، ڈزنٹ میٹر، کوئی فرق نہیں. عوام مرتی ہے تو مرے، ڈزنٹ میٹر. یہ ترین صاحب کے خلاف جو انکوائری تھی وہ بھی شاید اس کا مقصد زیادہ ترین صاحب کو ٹائٹ کرنا ہی تھا عمران خان صاحب کے دور میں. وہ اٹ ہیڈ لیس ٹو ڈو ود دی انویسٹیگیشن اٹسیلف. وہ زیادہ تو انہیں کارنر کرنے کے لیے اپیرنٹلی کی گئی تھی جو ایف آئی اے نے کی تھی. سو وہ کارنر ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک اپنے کارنر بنا کے چلے گئے تھے. انہوں نے ایسا کارنر بنایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں ان کا اپنا ہی ایک کارنر بن گیا تھا. تو پھر یہ پالیٹکس میں تو پھر ہوتا ہے. پھر ایبسلیوٹلی مجھے گریٹفل کہ آپ نے وقت دیا. انڈرسٹینڈ کہ آپ نے جانا ہے. یہ جو پیٹرول اور شوگر کا کرائسس ہے افتخار صاحب، آپ کے نزدیک یہ اچھا یہ ہم ہر دفعہ سنتے ہیں اور ہر دفعہ یہی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. ڈو یو ایگری ود دس کہ یہ شاید ہمارا گورننس ماڈل ہے کہ ریگارڈلیس کے کوئی ٹرانسپیرنسی کی جتنی مرضی بات کرے لیکن تنقید پھر بھی ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ شاید ہم نے تنقید کرنی ہوتی ہے یا تنقید ہوتی ہے. یہ بالکل صحیح کہا کہ ہمارے پاس تیل کے کنویں نہیں ہیں اور ہمیں تیل باہر سے خریدنا پڑتا ہے. اب جب مارکیٹ انٹرنیشنل میں چڑھاؤ آئے گا تو ادھر بھی قیمتیں بڑھیں گی. اگر ادھر کم قیمت ہوتی ہے تو ہمیں فائدہ نہیں ملتا. آئی ایگری ود دس پوائنٹ آف ویو. ہر حکومت میں ایسا ہوتا ہے اور ہوتا جا رہا ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. عوام بالکل بے حسی میں اس حد تک پہنچ